قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے جس اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہماری تخلیق فرمائی، ہمیں پیدا فرمایا. انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کا تذکرہ اور صحابہ کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ کریم نے عرش والے نے یہ سند دی ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی محبت اور پیار ہے، تراحم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں کبھی بھی دل کے اندر یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ باہمی انتشار کا شکار تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، بغض کرتے تھے اور نعوذ باللہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. کبھی بھی کسی کے بارے میں جب غلط فہمی ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم اسے جانتے نہیں. پیارے حبیب علیہ السلام کو جو نہیں جانتے تھے انہوں نے آپ کو برا کہنے کی کوشش کی، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو جان لیا پھر پیارے حبیب کے ہو کر رہ گئے. آج بھی ضرورت ہے ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے. تو اس نتیجے پر پہنچنا بڑا آسان ہوگا کہ صحابہ کرام تو جس طرح اللہ کے ساتھ مخلص تھے، پیارے حبیب کے ساتھ مخلص تھے، آپس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے مخلص ہوا کرتے تھے. اس مسئلے کو ہم اس انداز سے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے
جس وقت ہم سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ باب کھلتا ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر فدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دل میں نفرتیں رکھ کر کوئی کسی کے لیے ایک دمڑی بھی قربان نہیں کرتا ہے۔ صحابی نے تو اپنی جان اپنے ساتھی پر قربان کر دی ہے۔ وہ یرموک کا موقع جس میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع ملا کہ آج میں وہ جوہر دکھاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح ہم نے اسلام کی مخالفت کی تھی اور آج کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کے اندر بہت سی شہادتیں ہوئی اور جس وقت ایک آدمی اپنے چچا زاد کے لیے ایک پانی کا پیالہ لا رہا ہے تاکہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا جائے، یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص کے علاوہ کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے چچا زاد کے ہونٹوں سے جو مر رہا ہے، شہادت کے قریب ہے، پانی لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھ ایک اور اس کے بھائی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ ہے اصل ایثار، اپنے ہونٹوں تک پہنچنے والا پیالہ ہٹا کر اس کی طرف بڑھا دیا، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ پھر ایک اور کی آواز آئی، جب اس کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکا، جلدی سے پہلے کی طرف آئے تو وہ بھی دونوں شہید ہو چکے، پیالہ اپنی جگہ موجود، لیکن صحابہ کرام فداکاری اور اصرار کی مثال قائم کر کے چلے گئے۔ ایک دوسرے کے لیے اصرار اور قربانی کا جذبہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں آپس میں کوئی نفرت نہیں ہوا کرتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ سبق ازبر کر لینا چاہیے کہ اللہ کریم جن کو رحماء بینہم کہے، ہم کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ خیال تک نہیں لائیں گے کہ صحابہ کرام نفرتیں پال کر نبی علیہ السلام کی معیت میں ہوتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوراق آج ہم نے پلٹنے ہیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام آپس میں بھی کتنے مخلص لوگ تھے، جو لوگ ایک دوسرے کے لیے جان فدا کر دیتے تھے، جو ایک دوسرے کے عزتوں کے محافظ تھے، ایک دوسرے کا دفاع کیا کرتے تھے۔ دفاع آج ہم اگر کسی کے بارے میں بات سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا۔ صحابی کے خلاف اگر کوئی بات دوسرا ساتھی سن لیتا اس کا دفاع کیا کرتا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی آیا اور صحابہ کے خلاف باتیں کرنے لگا، اسے کافی سمجھایا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے خلاف بات نہ کر، میں وہ آدمی ہوں، اگر اس کی زبان ہل گئی تو اللہ کریم اس کی دعا کو کبھی رائگاں نہیں کریں گے۔ لیکن اس آدمی نے دوبارہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان پر
یہ الفاظ آئے کہ اللہ اس پر کوئی بہت بڑی مصیبت ڈال دے، اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دے۔ کہتے ہیں نہ جانے کہاں سے بدکا ہوا ایک اونٹ آتا ہے اور اس آدمی کو اپنے نیچے رکھ کر اس طرح کچلتا ہے کہ اس کی پسلیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں، جسم علیحدہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپس کے اندر بڑے مخلص تھے، آپس کے اندر ان کا پیار محبت اس حد تک بڑا ہوا ہوتا تھا کہ صرف قالب مختلف نظر آتے تھے، جان ایک ہی ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ آپس کے اندر جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو صحابہ کرام ایک دوسرے کے خلاف بات سنتے بھی نہیں تھے بلکہ زبان سے اس کے لیے بد دعا بھی نکل جاتی تھی، اور جو لوگ اپنی زبان سے ایک دوسرے کے لیے ہر وقت ان کا اکرام اور ان کی ثنا بیان کیا کرتے تھے، ہم کیسے سمجھ جائیں کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر آپس میں نفرتیں موجود تھیں۔ صحابی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا ایک جز اہم ترین یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے بارے میں ذہن میں سوال تک پیدا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں آپس کے اندر نفرتیں تھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے اندر خطبہ دے رہے، کسی کہنے والے نے کہا، اے علی المرتضیٰ سب سے بہادر کون ہے؟ ای الناس اشجع؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اشجع الناس نہیں ہیں؟ نہیں، ابو بکر صدیق۔ سوال دہرایا گیا، جواب بھی مکرر آیا، پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ بہادری وقت وقت کی ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر سرداران قریش موجود تھے، پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا جا رہا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی آگے بڑھنے کی، صرف ایک انسان آگے بڑھا تھا اور اس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور لوگوں شرم کرو، ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کو مارنا چاہتے۔ بہادری وقت کی ہوتی ہے، اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شجاعت کا تمغہ سیدنا صدیق اکبر کے گلے میں ڈال رہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے سے گزرتے حسنین کو دیکھتے، ان کو اٹھاتے، گود میں جگہ نہ دیتے، کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے رسول ان کو اسی طرح کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے قریب رہا کرتے تھے، پیارے حبیب علیہ السلام ان کے فرامین یاد کیا کرتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، وہاں گرد و غبار تھی، مٹی تھی، اور وہ سید زادے کے قدموں پر پڑتی ہے اور آگے بڑھ کر ابو ہریرہ اپنے رومال سے اس پاؤں کی مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو ابو ہریرہ؟
کہتے ہیں ابھی تو صرف میں مٹی صاف کر رہا ہوں، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تیرا رسول اللہ سے تعلق ہے، میرا تو جی چاہتا ہے تیرا قدم مٹی کے اندر پڑنے ہی نہ دوں، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ جذبات ہوا کرتے تھے آپس میں صحابہ کرام کے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے، اتنا پیار اور محبت ان کے درمیان تھا جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے رحماء بینہم، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی نفرت نہیں تھی۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس موقع پر، جس جگہ پر سیدنا حسن اور حسین کو بوسہ دیا کرتے تھے، ابو ہریرہ اسی جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ میرے اللہ کے رسول کے لب بھی یہاں پر لگے ہوئے، پیار اور محبت کی داستان کو گدلا کرنا، اپنے ہی ایمان کو خراب کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر فداکاری کا نمونہ، ایک دوسرے کا دفاع دن رات کر رہے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی داستان، ایک دوسرے کا اکرام اور اس کی ثنا بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، دروازے پر عمر ابن خطاب آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ اجازت، دو دفعہ اجازت نہیں مل رہی، اور جب اجازت ملی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں خلیفۃ المسلمین، میرے ساتھ دیکھو کتنے عظیم لوگ موجود تھے، تو نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر اپنی آنکھوں سے آگے بھی دیکھ، اس گھر میں اس وقت کون بیٹھا؟ یہاں پر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کے بیٹے آئے تھے، میں ان کو کھانا کھلا رہا تھا۔ عمر اگر تو آ جاتا وہ تجھے دیکھ کر کھانا چھوڑ دیتے، میں نہیں چاہتا تھا تو اندر آئے اور وہ لقمہ ان کے نصیب کا وہیں رک جائے۔ میں چاہتا تھا اہل بیت آل رسول سے محبت کا ثبوت دوں، تجھے چاہے دروازے پر کھڑا ہونا پڑے تو چند لمحے کھڑا ہونے کا۔ ہر انداز سے محبت کے رویے اپنائے ہیں، آپس کے اندر اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی کہ انسان آج کسی پیمانے سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک شاہکار فرمان تھا کہ اہل بیت تو میرے بھی موجود ہیں، لیکن رسالت مآب علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے میرے دل میں ان کی محبت اپنے اہل بیت سے زیادہ ہے، میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق ہوں، دوسری طرف سے سیدنا علی المرتضیٰ ہوں، سیدنا حسن اور حسین ہوں، سیدنا عثمان کے دروازے پر رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے نظر آتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اہل بیت نبوی نے کبھی بھی کسی خلیفہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی جملہ ثابت نہیں ہے، اتنا پیار اور محبت۔ مزید اگر ہم صحابہ کی تاریخ کے اوراق پلٹنا چاہیں تو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر اتنا پیار اور محبت کی داستان تھی، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے لوگوں محبت کی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے کسی کے ساتھ، لن تر للمتحابین مثل النکاح۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے
محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی گھر والوں سے محبت کرنی ہے، وہاں رشتہ دے کر دیکھو، وہاں سے لے کر دیکھو، دونوں گھروں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ اور حضرت علیہ السلام نے جس طرح نسبی محبت کا تذکرہ کیا ہے، اس طرح سحری محبت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیارے حبیب علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا، لیکن جب نکاح ہوا تھا اس سے پہلے قیدی تقسیم ہو چکے تھے، بنو مستلق کے قیدی، قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں ام المؤمنین بنی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے دروازے پر آئی تھی، مجھے تقسیم کر دیا گیا، لونڈی بنا دیا گیا، میرے جیسی عورت لونڈی مناسب نہیں ہے، آپ بدلے کتابت ادا کرنے میں مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ادا فرما دیا اور پھر ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی کسی سے نہیں کہا۔ جس طرح نسبی رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح سسرالی رشتہ داروں سے محبت کی اپنی داستان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے، یہ جو قبیلے کے جتنے قیدی ہمارے پاس موجود ہیں یہ سیدہ جویریہ کے رشتہ دار ہیں، اور یہ سارے پیارے حبیب کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کو ہم غلام بنا کر رکھیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا اس دن جویریہ سے بڑھ کر کوئی برکت والا ثابت ہوا ہو، صحابہ نے سارے کے سارے قیدی آزاد کر دیے تھے۔ یہ پیارے حبیب کے سسرال والے ہیں نا۔ اور پیارے حبیب کا دوسرا فرمان جو اس پر دلالت کرتا ہے، قیامت کے دن نسبی رشتہ محبت کا برقرار، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے قیامت کے دن دوسرا محبت کا رشتہ سسرالی وہ بھی میرا قائم رہے گا۔ یہی تو بات تھی جس کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور پھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کی کہ قیامت کے دن پیارے حبیب آل رسول سے، اہل بیت نبوی سے میرا رشتہ بھی جڑ جائے، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبت کرنے والوں میں میرا شمار بھی ہو جائے۔ جب صحابہ کی داستان ہم پڑھتے ہیں کہیں خلل نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے پیار اور محبت والے آپس کے اندر لوگ تھے، بغیر کسی دنیاوی تمنا کے انہوں نے اہل بیت نبوی سے پیار کیا، آل رسول نے ان سے پیار کیا، انہوں نے آپس کے اندر محبت اور پیار کی داستان رقم کر کے رکھ دی کہ یہ لوگ اتنے عظیم تھے۔ اور دیکھا جائے، بات کو مزید آگے بڑھایا جائے، اس تاریخ کا ایک اور صفحہ پلٹا جائے، ہمیں محسوس ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اگر نفرت ہوتی تو یوں سمجھا جاتا کہ شاید اللہ کے رسول علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر اللہ نے بھر دی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ کی جماعت، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تباغضوا ولا تنافروا، لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا
عباد اللہ اخوانا او کما قال علیہ السلام۔ دلوں کے اندر نفرتیں نہیں، محبتیں پیدا کیا کرو، اخوان بنا کرو۔ وہ اخوان کے جس وقت تم جنت میں جاؤ گے اس پر فخر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جنت کے اندر بھی ہمیں اخوان بنا دیا ہے، دلوں سے قدورتیں دور کرتی ہے۔ جو بندہ دلوں سے قدورتیں باہر نکال کر جیتا ہے وہ اس دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے جنتی انسان ہوتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھا جائے، اور اگر اس باب کا مطالعہ کر لیا جائے تو عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جس بندے کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کا عمل قبول ہونا تو درکنار آسمان کی طرف نہیں اڑتا، اور صحابہ کرام کے باغات، صحابہ کرام کے محلات اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھے ہوئے ہیں۔ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں سوائے اس کے جن کے دلوں میں بغض ہو۔ اللہ کریم کہتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، دل صاف کر لیں پھر ان کو معاف کرنا ہے، ویسے نہیں معاف کرنا۔ تو صحابہ کرام جنت کے اندر اللہ کے رسول ان کے محلات اور باغات دیکھے ہیں، عورتوں کے لیے دیکھے ہیں، کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی ہے، کسی کے قدموں کے کھٹکے کی آواز وہاں سنی ہے۔ تو ہم کیسے کہیں ان کے دلوں کے اندر باہمی نفرتیں تھیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایسے ساتھی دیے ہوں۔ ایسے ساتھیوں سے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر وقت کے حکمران، اور ایسے حکمران جو کہ ایران اور روم جیسی سلطنتیں تھیں ان کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے روند کر رکھ دیا تھا۔ یہ باہمی محبت اور پیار کی داستان ہوا کرتی تھی، آپس کے اندر پیار اور محبت کی داستان، کبھی کسی فتنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ سے پیام جاتا ہے خالد ابن ولید کو معزول کر دیا جائے۔ خالد ابن ولید اس وقت جب معزول کیے گئے تھے 100 بڑی جنگوں کی کمان کر چکے تھے، اور اللہ نے ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اور عمر ابن خطاب کہتے ہیں ابو عبیدہ اس بندے کی پگڑی اتار کر اسی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو باندھ کر مدینے کے اندر پیش کر دیا۔ کہنے والے نے کہا تھا فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، خالد ابن ولید کو اس انداز سے پیش کر دو۔ خالد ابن ولید نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، ایک بات تو یہ ہے کہ میں کل بھی اعلائے کلمت الحق کے لیے لڑتا تھا، آج بھی ایک ادنا مجاہد ہو کر میں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف عمر ابن خطاب ہے جس نے مجھے بلایا ہے، جب تک وہ زندہ ہے فتنوں کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام کا پیار اور محبت تھا۔ کیسے کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کس قدر محبت تھی، ایک دوسرے پر فداکاری کے نمونے، ایک دوسرے کا دفاع ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی اکرام کے اندر صحابہ کرام زبان سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہو رہی ہیں۔ بات یہیں تک بس نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت نبوی اور اسی طرح تمام صحابہ آپس کے اندر، ان کے اندر تو محبت پیار کی وہ داستان تھی کہ ہر گھر کے اندر کوشش کی جاتی تھی کہ ان کی اولادوں میں، ان کے بچوں کے اندر وہ نام نظر آئے جن کا نام ابو بکر ہو، جن کا نام عمر اور عثمان ہو۔
یہ پیار اور محبت کی داستان ہے جس کا ایک زندہ ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب اللہ کریم سے زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، بیٹا مانگا تھا، تو اللہ کریم نے محبت بھرے انداز سے کہا تھا تو نے تو بیٹا مانگا ہے، لیکن میری اس سے محبت اتنی ہے کہ میں اس کا نام بھی خود تجویز کروں گا، میں اس کا نام عرشوں سے رکھ کر بھی عرش والے نے اس کا نام تجویز کیا۔ یہ محبت کی داستان۔ تو پھر ہم کیسے یہ بات نہ مانیں کہ ان کی آپس کے اندر محبت کی انتہا تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے نام خلفاء کے نام پر رکھتے، بیٹیوں کے نام سیدہ عائشہ کے نام پر رکھے جاتے۔ اسی طرح ہر گھرانے میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی بات ہی سچ ہے، رحماء بینہم، دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ان کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں تھی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپس کے اندر کوئی چپکلش ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل کے اندر نفرت ہے۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے۔ معصوم نہیں تھے لیکن مغفور تھے۔ اللہ نے ان کو، جو صحابہ کرام کی معیت میں جو لوگ چلتے رہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی سرزد، تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ بات سوچنے کی۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک ساتھی تھا، ہجرت اکٹھے کی تھی، لیکن بس وہ ایک دفعہ اپنی زندگی سے ایسا تنگ آیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول، میں نے اس کو دیکھا ہے، جرم تو بہت بڑا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اللہ نے کہا او مرنے والے اس انداز سے آیا ہے، خودکشی جرم تو بہت بڑا تھا، لیکن تو نے پیارے حبیب کے ساتھ ہجرت کی تھی، میں نے تجھے معاف کر دی۔ ہجرت معمولی بات نہیں تھی۔ اس لیے اپنے ماحول کو دیکھ کر اپنے اندازے لگانا غلط ہے۔ وہ لوگ اور تھے جو اللہ نے آسمانوں سے منتخب کیے تھے، وہی حاتب بن نبی بنتا ہے جو نبی علیہ السلام سے صحابہ کا راز فاش بظاہر ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر اس کو قتل کرنا چاہا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ ایک سبق ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ نیکی ایسی کر کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ساتھ تیری غلطیوں کو مٹا دے اور معاف کر دے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر قال اصنعوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ حاتب کو کچھ نہ کہنا، عمر یہ بدری ہے، بدری، بدر کے اندر جہاں پر فرشتوں کے ساتھ مل کر جس نے جنگ کی ہے، اللہ نے اس کو پیشگی معاف کر دیا ہوا۔ اور آخری بات یہ ذہن کے اندر رکھنی ہے، نفرت، بغض یہودیوں کے دلوں میں ہوتا ہے، یہ ان کا وصف ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے جو اللہ نے یہودیوں کو دی ہوئی ہے۔ یہی فرق ہے یہودیوں کا اور صحابیوں کا۔ پیارے حبیب کے صحابہ کے دل نفرت سے پاک تھے، اور یہودیوں کے دلوں میں قیامت تک بغض اور نفرت ہی رہے گی، جو آج اپنی زبان سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جب دل صاف ہو جائے تو پھر ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون
جو ہم بعد میں آتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آج صحابی کو ہم سے کیا چاہیے؟ دعائیں چاہیے، اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ کریم صحابہ کرام کو ان کی شان کے مطابق جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔